بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ریفا انٹرنیشنل کالج آن لائن کلاسز. آنے والے تمام طلباء اور طالبات کو ریفا انٹرنیشنل کالج میں آن لائن کلاسز میں خوش آمدید. آپ کے انسٹرکٹر حافظ محمد احمد رضا آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں. انشاءاللہ ہم نے لیکچر نمبر 24 اور 25 کی طرح لیکچر نمبر 26 میں بھی باب نمبر 7 کا ایک بہت اہم ٹاپک ہے جو کہ پاکستان اور عالم اسلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس ٹاپک میں جو سب سے اہم چیز ہے جو ہم نے پڑھنی ہے، آؤٹ لائن اس کی دیکھ لیتے ہیں. پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات، پاکستان اور ایران، پاکستان اور افغانستان، پاکستان اور سعودیہ عرب. ابھی ہمارے ساتھ بھارت کے تعلقات، چائنا کے تعلقات، مصر کے تعلقات اور دیگر ممالک عراق کے تعلقات بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. لیکچر نمبر 26 کی ہی ایکسٹینشن ہے لیکچر نمبر 27. تو آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 26 میں ان تین ممالک کے ساتھ تعلقات پڑھیں گے. باقی تین ممالک کے ساتھ تعلقات کو ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. پاکستان اور ایران کے تعلقات کیا ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے. تو پاکستان اور ایران کے تعلقات کیا میں پاکستان کے وقت تعاون ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. آج کا لیکچر پڑھاتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ میں آپ کو چند ایسی باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں، ماضی کے دوست آج دشمن اور ماضی کے دشمن آج ہمارے دوست. کچھ پہلے بھی دوست تھے، کچھ اب بھی دوست ہیں. چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. سیاست میں وہ کہا جاتا ہے کوئی بھی چیز پرماننٹلی نہیں ہوتی ہے. تو آئی completely agree with this sentence because I have already observed everything toward this sentence. سو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس حوالے سے بات کر رہے ہیں. پاکستان کیا میں پاکستان کے وقت جب پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا تو پاکستان کو آزادی کے بعد سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. اور سفارتی تعلقات قائم کیے. 1949 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا. اینڈ ہو از دا پرائم منسٹر آف پاکستان ان 1949؟ If I'm not wrong and you know what I mean, Liaquat Ali Khan is the first prime minister of Pakistan during the time of 1949. جس کے جواب میں شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ 1950 میں کیا اور تجارتی روابط قائم کیے. علاقۂ تعاون برائے ترقی کی تنظیم، یہ ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا جو 1964 میں تھا. ایم سی کیوز بیسڈ کوشچن ہے، یا کہیں آپ اس کو نگلیکٹ نہ کر دیجیے گا. ایک معاہدہ ہوا جس کی بدولت اقتصادی، صنعتی، تجارتی، ثقافتی، سیر و سیاحت کے میدانوں میں تعاون کو بہت وسعت ملی. یہ معاہدہ 1979 میں منسوخ ہوا. اس کی ریزنز کیا تھیں؟ چونکہ آپ کی کتاب میں اس کی ڈیٹیل مینشن نہیں. اگر میں جانتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ میں کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے لیکچر کی جو ہے وہ جسارت کر کے آپ کا جو ہے وہ وقت شاید ضائع کر بیٹھوں، کیونکہ وہ پھر اوور برڈنائز ہو جاتا ہے. ہمیں اس کو اتنا ہی رکھنا ہے. پاک بھارت جنگیں 1965 میں جب پاکستان اور بھارت کی جنگ میں ایران نے پاکستان کی حمایت کی اور اس کو مالی، فوجی مدد تمام فراہم کی. پھر اسی طرح 1971 کی جنگ میں بھی ایران نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. پھر معاہدہ استنبول ہوا جو کہ 21 جولائی 1964 کو. یہ یاد رکھیے گا، یہ تمام ڈیٹس اس لیے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ایم سی کیوز کا باقاعدہ حصہ بنیں گی. تو بعد میں پھر شکایت کرتے ہیں کہ سر یہ والا ایم سی کیوز کہاں سے آیا. اگر ایم سی کیوز یاد ہے کہ معاہدہ استنبول کب بنا، تو 21 جولائی 1964 کو. پاکستان، ایران اور ترکی میں معاہدہ استنبول ہوا جس معاہدے کی روح سے تینوں ممالک کے درمیان تعلیمی، ثقافتی، فنی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون پر زور دیا گیا. یہ معاہدہ استنبول تھا جو کہ ترکی میں کیا گیا، جس میں پاکستان، ایران اور ترکی شامل تھے. اس کا نام تھا معاہدہ استنبول، جو کہ 21 جولائی 1964 میں کیا گیا، 1965 کی جنگ سے ایک سال پہلے. اس کے بعد اسلامی انقلاب، آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے ساتھ جب آیا 1979 میں، تو اسلامی انقلاب کے بعد ایک نئی حکومت کو تسلیم کر لیا اور پاکستان نے اس کے ساتھ اپنے معاملات کو تجارتی لیول پر بڑھانے کی کوشش کی. اقتصادی تعاون کی جو تنظیم تھی 1985 میں پاکستان اور ایران نے ترکی کے ساتھ مل کر آر سی ڈی کی تنظیم نو کی. آر سی ڈی یہی تھا، اور اس کا نیا نام اقتصادی تعاون کی
تنظیم یعنی کہ ECO، ٹھیک ہے جی، کہ ECO اقتصادی تعاون کی تنظیم رکھا گیا، تنظیم مطلب آرگنائزیشن اسے ہے، اور ان تینوں ممالک کے مابین اقتصادی، صنعتی، تجارتی، تعلیمی، ثقافتی میدانوں میں بھی بہتر طریقے کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا گیا۔ پھر ان میں جو میجر کوڈ تھا کہ وہ صنعتی اور فنی فروغ دیا گیا۔ 2000 میں پاکستان کے جنرل پرویز مشرف نے ایران کا دورہ کیا اور ایران سے پاک بھارت گیس پائپ لائن کے پروگرام پر بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی، جو 11/9/11 کے بعد یعنی کہ 11 سپتمبر کو جو حادثہ ہوا 2001 میں، ایران میں امریکی کشیدگی اور پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات تھے، تو اس وجہ سے وہ سارا معاہدہ وہ خراب ہو گیا۔ تعلقات پاکستان کے ایران کے ساتھ خراب ہوئے جب امریکہ کے اندر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہوا، وہاں سے امریکہ کی کشیدگی بڑھی، ہم پر پریشر تھا، ہم نے ایران کو غلط جانا، کچھ وہاں پر فرقہ وارانہ شیعہ سنی فسادات کو ہوا دی گئی اور ملکی معاملات کو خراب کیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی اس میں جو ہیں بڑے اہم ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلا جو ان کے ساتھ تعلق ہے وہ رشتہ اسلام ہے۔ اسلام کا وہ تعلق میرا خیال ہے ایسا تعلق ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ انمل جو ہے مؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ اخوہ تو بھائی چارے کا رشتہ اسلام تو ہمارے ساتھ قائم کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دوسری چیزوں کی طرف دیکھیں، پاک افغان سرحد کی بات کرتے ہیں، تو پاک افغان سرحد میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شاید میں آپ کو کلیئر کروں تو آپ کو پتہ ہوگا۔ ڈیورنڈ لائن تھی 1893 میں، کئی جنگوں کے درمیان ایک معاہدے کی بنیاد پر ہندوستان اور افغانستان کے درمیان ایک سرحد کا تعین کر دیا گیا جسے ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سرحدی پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا، وہ بڑی اچھی طریقے کے ساتھ اس کا رسپانس آیا اور پروان چڑھی آگے باتیں۔ اس کے بعد پختونستان کا مسئلہ آیا، تو افغانستان وہ واحد مسلم ملک ہے جس نے 1947 میں پاکستان کی اقوام متحدہ میں رکنیت کی مخالفت کی تھی۔ بھارت کے ایما پر اس نے پشتو بولنے والے علاقوں پر اپنا حق بھی جتلا دیا تھا کہ انہیں پاکستان کے بجائے افغانستان میں شامل ہونا چاہیے۔ ناکامی پر تو قوم پرست افغانوں کو پختونستان کے نام پر علیحدگی کی تحریکیں چلانے کے لیے اکسایا۔ یہ سارے معاملات اس وقت ہوئے، بٹ پاکستان نے پھر بھی ان کو سپورٹ کیا، نہیں کہا کچھ اس طرح کے معاملات۔ کشیدہ تعلقات ہوئے، ناخوشگوار تعلقات کی ابتدا اس وقت ہوئی جب افغان حکومت نے 1954 میں ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ سرحدی علاقوں پر حملے، 1955 میں پاکستان کے سفارت پر پاکستانی پرچم کی توہین، پھر 1960 سے 61 میں پاکستانی علاقوں پر منظم حملے جن میں افغانستان ناکامی کا سامنا ہوا اور کشیدہ تعلقات کی وجہ بنی۔ پھر 1969 میں افغان وزیر خارجہ محمد نعیم کے پاکستان کے دورے پر پختونستان کا مسئلہ کافی حد تک کم ہو گیا۔ پھر 1970 کے بعد ابتدائی سالوں میں دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوئے۔ پھر 1970 میں پاکستان کے وزیر اعظم افغانستان صدر نے باہمی طور پر خیر سگالی دورے کی اور دونوں ملکوں میں ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت دونوں ملکوں نے علاقائی سالمیت اور عدم مداخلت کی پالیسی کا عہد کیا۔ پھر اس کے بعد روس کی فوجی مداخلت ہوئی جو کہ اپریل 1998 میں افغانستان میں ایک فوجی انقلاب برپا ہوا اور تلخی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے 30 لاکھ سے زیادہ افغان باشندے اپنا گھر چھوڑنے کو پناہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں داخل ہوئے۔ حکومت پاکستان نے انسانی اور اسلامی جذبے کے تحت انہیں پناہ دی، اور جب ہندوستانی مسلمان گاندھی کے مشورے پر ہندوستان سے نکل کر افغانستان کی طرف گئے تب ان لوگوں نے بارڈرز بند کر دیے تھے۔ بٹ پاکستان الحمدللہ اتنا بڑا دل رکھتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے۔ روسی افواج کی جب واپسی ہوئی تو جوانوں کو اپنے ملک سے باہر نکالنے کے لیے جہاد کا آغاز کیا، تو پاکستان نے ان کی حمایت کی، یعنی کہ افغانی عوام کی نے جب روسی افواج کو باہر نکالنے کی کوشش کی، یعنی کہ طالبان کی صورت میں، تو پاکستان نے سپورٹ کیا کہ دیٹ از یور رائٹ، یو کین بی فائٹ ود دا رائٹ اینڈ ود یور ڈگنیٹی اینڈ ود یور ڈگنیٹی اینڈ یو ول لیو ود یور ڈگنیٹی، دیٹس وائی وی آر ان یور فیور، سو یو کین ڈو اینی تھنگ۔ سو اس کے بعد جب یہ معاملہ پیش آیا تو روس، پاکستان، افغانستان کی حکومت کے درمیان معاہدہ جنیوا ہوا 1998 کے اندر۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ معاہدہ جنیوا کس سن میں ہوا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جس کی روس میں جو تھا افغانستان سے فوجیں واپس بلا لی تھی۔ معاہدہ جنیوا کس سن میں ہوا؟ 98 کے اندر ہوا۔
پھر طالبان کی جو ہے باقاعدہ واپسی ہوئی، حکومت قائم کی گئی وہاں پر 92 کے اندر افغانستان مجاہدین کی حکومت قائم ہوئی. پاکستان نے اس کو بھی تسلیم کی کہ دس از یور انٹرنل میٹر، دس از ناٹ اے پاکستانی ایشو یا انٹرنیشنل ایشو، دس از یور انٹرنل ایشو. پاکستان ول نیور انفلوئنس یا انٹرفیئر ان یور پرسنل ایشوز. مشترکہ کمیشن کا قیام ہوا 2000 میں پاکستان اور افغانستان نے ایک مشترکہ کمیشن قائم کیا جس کا کام دونوں ممالک کی سرحدوں کے آر پار اسمگلنگ کو روکنا تھا اور افغان مہاجرین کی واپسی تھی، جس پر آج بھی یہ طے معاملات طے نہیں پایا گیا. افغانستان پر افغانستان پر امریکہ کا جب حملہ ہوا 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد امریکہ افغانستان کو اس کا جو ہے وہ قصوروار ٹھہرایا گیا اور ایک طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی اور وہاں نئی حکومت قائم ہوئی اور پاکستان نے اس کا بھی اعلان کیا. پاکستان کو کیا مسئلہ کسی کے انٹرنل ایشوز کے ساتھ. پھر یہ معاملات نئی جمہوری حکومت کا قیام اور پاکستان سے تعلقات، یہ بڑی اہم چیز تھی. پاکستان نے اس کو بھی پازیٹیولی جو ہے وہ انڈرسٹوڈ کیا. پاکستان اور سعودیہ عربیہ کے تعلقات، قیام پاکستان اور سعودیہ عربیہ. قیام پاکستان سے پہلے سعودی عرب نے تحریک پاکستان کی حمایت کی اور قیام پاکستان کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو کیا کیا، الحمدللہ تسلیم کیا. 1951 میں پہلا معاہدہ پاکستان سعودی کے درمیان ہوا جس سے دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے. مالی امداد کا اعلان کیا گیا، پاکستان کو سعودی دیگر فیکٹری لگانے کے لیے 1 ارب روپے کی امداد فراہم کی گئی. دفاعی معاملات میں پاکستان کو بڑا سپورٹ کیا گیا. فیصل مسعود انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے خطیر رقم خرچ کی گئی. جنگوں میں 1965 کی 71 میں سعودی عرب نے پاکستان کو مالی امداد فراہم کی اور دوسری اسلامی کانفرنس 1974 کے انعقاد کے سلسلے میں شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور معاونت کی کہ آپ یہ کام کریں. اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا. اور مسئلہ افغانستان جو ہے وہ سعودی عرب کے جب معاملات ہوئے تو پاکستان کے موقف کی تائید کی. افغانستان کے مسئلے پر بھی سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی تائید کی اور 1991 کے مشرق وسطیٰ کے انتشار میں پاکستان نے نہ صرف سعودی عرب کے موقف کی تائید کی بلکہ مدد بھی فراہم کی. اور دوسری اسلامی کانفرنس 1974 کے انعقاد کے سلسلے میں شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور معاونت کر کے سعودی عرب کے مقدس زمین کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے دستے بھیجے گئے تھے. یعنی کہ یہ سارے معاملات. معاشی امداد کی 2014 میں بھی سعودی عرب نے پاکستان کے لیے مدد کے لیے $1.5 ارب مہیا کیے. پاکستان میں 155 منصوبوں پر کام کرنا شروع کر دیا 98 کے اندر. پھر پاک سعودی اکنامک کمیشن ریاض قائم کیا گیا. دو طرفہ دوستی قائم کی گئی 1919 کے اندر اور چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف نے سعودی عرب کا دورہ کیا. دو طرفہ دوستی کے معاہدے پر دستخط ہوئے. اس طرح 2003 میں پاکستان کے نئے وزیر اعظم نے بھی سعودی عرب کا سرکاری دورہ کر کے کئی نئے معاہدوں پر دستخط کیے. اس کے بعد مسئلہ کشمیر پر 15 اکتوبر 1965 کو سعودی عرب نے وفد نے اقوام متحدہ کو جنرل اسمبلی میں شرکت کی. اس وفد کی قیادت عمر ثقاف کر رہے تھے. سعودی عرب نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان نے موقف کی پرزور حمایت کی. بڑا سپورٹیو ایلیمنٹ رہا ہے سعودی عرب پاکستان کا. تو اس کے بعد روحانی وابستگی بھی ہے. یو نو وٹ آئی مین کہ پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ اس کے بڑے دیوانے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی شریف کا مکہ معظمہ کا یہ جو ہے ایک سلسلہ ہمارا ان کے ساتھ بنا ہوا ہے کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی ہے اور مکہ شریف بھی ہے. ہمارا حج ادھر ہوتا ہے. تو پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے 2016 میں اپنے جو ہے دوسرا سرکاری دورہ کیا جس میں انہوں نے مشترکہ جنگی مشقوں کا معائنہ کیا اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا. خلیجی جنگ فروری 1991 کے میں پاکستان کے کویت پر عراق کے قبضے کی شدید مذمت کی اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اپنی فوجی سعودی عرب روانہ کی. یہ بڑی اہم چیز تھی. پاکستان نے سعودی عرب کو سپورٹ بھی کیا، مورلی سپورٹ کیا اینڈ تھرو ملٹری آپریشنز پاکستان نے سپورٹ کیا. جب عراق نے حملہ کر دیا تھا کویت پر اور اس وقت پھر سعودی عرب کو اس چیز کا خدشہ تھا کہ یہ ہم پر بھی حملہ نہ کر دیں تو پھر پاکستان نے اپنے فوجی دستے بھیج کر اس وقت سپورٹ کیا اور یہ بڑا ہی امپورٹنٹ اور بڑا احسن اقدام تھا. تو بیٹا لاسٹ میں ایز یوزول تمام اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ کیوری ہے. یو میں آسک اینی کوشچن اباؤٹ دس. انشاءاللہ آئی ول بی ڈیفینیٹلی گیو این آنسر آف دس کوشچنز اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں. آج کا لیکچر کا پہلا حصہ آپ کی سماعت کی نظر کر دیا. لیکچر نمبر 27 میں انشاءاللہ ہم باقی ممالک کے ساتھ تعلقات بھی اسٹڈی کریں گے. اس دوران اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے معاف فرمائے. اگر میں نے کسی مبالغہ آرائی سے کام لیا تو اللہ کریم مجھے اس کی گرفت سے محفوظ فرمائے.
آپ سب بچوں کو اللہ کریم جو ہے وہ بھرپور کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اپنے انسٹرکٹر حافظ محمد احمد رضا کو اجازت دیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ و ناصر.